الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ انعام سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے اثناء گفتگو ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ فرمایا ان کے ایمان نہ لانے کی یہی وجہ ہے، یہ اس انتظار میں ہیں کہ سارے فرشتے زمین پہ آ جائیں۔ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، سارے ملائکہ کے انتظار میں ہے کہ زمین پہ اتریں، جاگنا۔ او یاتی ربک، یا خود رب زمین پہ آ جائے۔ فرشتے آئیں، فرشتے آئیں، او یاتیا ربو کا، یا رب زمین پہ اترے، او یاتیا بعض آیات رب کا، یا تیرے پروردگار کی بعض آیتیں چل کے آئیں۔ بھائی آیتیں تو پڑھی جاتی ہیں، یہ چلنے پھرنے والی آیتیں کون سی؟ ہاں جیتے رہو، بہت تھکا ہوا تھا، میں سفر کیا ہوا تھا، آدھی تھکن میری اتر گئی۔ منتظر ہیں اس بات کے کہ فرشتے آئیں، یا رب آئے، یا بعض آیتیں چل کے آئیں۔ بتا دیجئے ان جاہلوں کو، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض آیتیں چل کے آ گئیں، پھر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی نفس کو اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ جی لم تکن آمنت من قبل، جو نفس اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، اس دن اگر لایا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جو ایمان لا چکا ہے مگر اس نے اپنے ایمان میں خیر کو شامل نہیں کیا۔
جی اب یہ عادل شاہ جی اللہ نے 3 باتیں کی ہیں، فرشتے آئے، رب خدا آئے، بعض آیتیں آئیں۔ نہیں، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہاں آیات سے مراد ائمہ ہیں، آنے والا تو ایک ہے، تو آیت ہوتا، آیات کیوں ہے؟ الحمد للہ، مجھے نہیں خبر کون بگار والا ہے اور کون حقیقت کے موتی چننے آیا ہے، امام ایک ہے آخری، باقی ائمہ کی رجعت بعد میں ہوگی، کافی دن بعد ہوگی۔ تو آیت کہتا یہ بعضو آیات ربک کیوں ہے؟ جو غضنفر کہتا ہے تو حرفوں کو تول کے کہتا ہے میزان علم میں، یہاں امام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ جو 313 سپاہی ہیں میرے مولا کے، اللہ نے انہیں اپنی آیتیں کہا ہے۔ جی، اور یہ تو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، آیت ممانی ڈاکٹر صاحب، نشانی، علامت، یعنی جو جس کی نشانی ہوتا ہے وہ نشانی تب ہے اگر اس کے دیکھنے سے وہ سامنے آ جائے، اور جس کے لشکریوں کو دیکھ کے اللہ سامنے آئے۔ بہرحال تم بھی سر اٹھانا ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ پھر میں نے کتب اہل بیت کی ورگردانی کی کہ یاتی ربوں کا کیوں کہا؟ کیا وہ بدن رکھتا ہے؟ کیا خدا کا جسم ہے؟ کیا وہ پیکر والا ہے؟ کیا وہ صاحب اعضاء ہے؟ کیا اس کا اترنا زمین پہ ممکن ہے؟ کیا وہ پہلے زمین پہ موجود نہیں ہے؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے یاتی ربوں کا؟ کیا رب کی آمد کے انتظار میں ہے؟ تو ہر کتاب کا ورق پکار پکار کے بولا کہ اس خاندان سے کوئی ایسے گہرے رشتے جڑے ہیں ذات واجب کے، آئے گا مہدی، وہ کہتا ہے میں آیا ہوں۔ جیتے رہو کہ جی جی کے تھک جاؤ، ہیں؟ ہاں یقیناً ہر شخص جاگ رہا ہے، ہر شخص اپنی امانت سمیٹنے کی فکر میں ہے، ہیں؟ آئے گا میرا امام، اور نیاز اکبر اللہ کہہ رہا ہے میں آیا، میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کر دینا۔ مہدی افضل ہے کہ خیبر شکن؟ بولو بولو بولو، اور میرا امام افضل ہے یا پہلا امام؟ پہلا افضل ہے۔ تو پھر یا مجھے پتھر مارو یا اپنے دماغ سے پتھر نکالو، اور جس کے 11ویں بیٹے کا آنا اللہ کا آنا ہے، تو اگر پہلا نماز میں آ جائے، تو اب سوچ کے نکالنا ہے کہ کہیں بے خبری میں اللہ کو تو نہیں نکال دیا۔ ہاں خیر، یہ جملہ معترضہ کے طور پہ بات کی میں نے، یعنی جس دن میرے امام کا ظہور ہوگا پھر باب توبہ بند،
ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے رات بھی کہا تھا یہ مولوی ڈراتے ہیں تمہیں امام سے. اگر تم نے اپنے ایمان کو شک کے ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو خدا کی قسم تمہیں اپنے سردار سے ڈرنے کی خطان کوئی ضرورت نہیں. جتنا بڑا جابر ہے وہ اتنا بڑا رحیم ہے وہ. جی ہاں وہ قاہر ہے دشمن کے لیے, سراپا لطف و کرم ہے حبدار کے لیے, لیکن اس حبدار کے لیے. اب دیکھیں دو باتیں شاہ جی آیت نے کی. لا ينفع نفسا ایمانھا, کسی نفس کو ایمان اس دن فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل, جو اس سے قبل ایمان نہیں لایا. او قصبت فی ایمانھا خیرا, یا ایمان تو لایا ہے لیکن ایمان میں خیر کو شامل نہیں کیا. یہاں دو باتیں جیتے رہو, دو باتیں قابل غور ہیں اور اسی طرف میری دعوت فکر ہے. یہاں اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شخص ایمان نہیں لایا اسے اس دن ایمان فائدہ نہیں دے گا. سر سے گزر گئی بات. شخص کہنا چاہیے تھا, اللہ کہہ رہا ہے لا ينفع نفسا, اس دن وہ نفس جو ایمان نہیں لایا اسے فائدہ ہوگا. نفس کی تعریف کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس پر موت وارد ہوگی. تو جو مرے گا یا مر سکتا ہے وہ ہے نفس. چونٹی سے جبریل تک سب نفس. تو معلوم ہوتا ہے میرے امام پر صرف انسانوں کے لیے ہی ایمان لانا ضروری نہیں. سر سے تو نہیں گزر رہی میری باتیں. جیسے ہم پہ واجب ویسے حشرات الارض پہ واجب. نہیں آخر یہ حدیث نہیں ہے کتابوں میں کہ جب تیرے مولا کی حکومت قائم ہوگی تفرح الحیتان فی البحار والوحوش فی القفار والاطیار فی السیار, مچھلیاں دریاؤں میں خوشیاں منائیں گی. مچھلیاں دریاؤں میں جشن منائیں گی کہ حق کی حکومت قائم ہو گئی. والوحوش ہو کر صحراؤں میں وحشی درندے خوشیاں منائیں گے. جو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے خوشیاں منائیں گے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ذرے سے عرش تک کائنات کی ہر شے کے ہر گھر میں ہمارے قائم کا عدل داخل ہو جائے گا چاہے دروازے بند ہوں. اور حضرت شاہ جی جب پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی تھی منبر کی قسم ایسا نشہ آ گیا تھا مجھے, اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. یہ حدیث صادقی ہے. امام ششم فرما رہے تھے کہ ہمارے قائم کا ہمارے مہدی کا عدل ہر گھر میں داخل ہوگا. سائل حیرانوں کے کہتے ہیں مولا عدل کیسے گھروں میں داخل ہو جائے گا؟ اب جو اگلا فکرہ مولا نے جواب دیا اسی نے مجھ پہ وجد اور نشہ طاری کر دیا. کیسے داخل ہوگا گھروں میں؟ فرمایا کما یدخل الحر والقر فی البیوت, فرمایا جس طرح دروازے بند ہوتے ہیں اور سردی گرمی داخل ہو جاتی ہے.
ہاں ایسی دلیل، ایسی مثال یہ خاندان ہلا سکتا ہے. کما یدخل الحر والقر فی البیوت، فرمایا جس طرح بند دروازوں کے باوجود داخل ہو جاتی ہے، ہمارے قائم کا عدل اسی طرح داخل ہو جائے گا. آخر ایسے تو نہیں کہہ دیا رسول نے، یملا الارض قسطا وعدلا، پوری زمین کو بھر دے گا. عدل سے. اس دن ڈاکٹر صاحب وہ عدل ظاہر ہوگا جو اصول دین کی دوسری اصل ہے. آج تک دنیا جو دیکھتی رہی ہے وہ انصاف تھا، عدل نہیں تھا. اللہ اکبر. جی عدل، ہاں عدل میرا مولا ظاہر کرے گا. یعنی اس دن کے بعد جو جیسا ہوگا. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. جو جیسا ہوگا ویسا ہی لگے گا. غیبت و نمانی میں غیبت پر لکھی ہوئی اظہر شاہ جی پہلی کتاب، اس سے پہلے اس مسئلے پر کتاب لکھی ہی نہیں گئی. غیبت صغرا کے ساتھ ملتا زمانہ لکھنے والے کا ابو زینب نعمانی رضوان اللہ علیہ کا. انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار کے ظہور کے وقت اتوار ہی بدل جائیں گے. گھر میں بیٹھا ہوگا بندہ، اچانک سور بن جائے گا. اور گھر والے خود ڈنڈے لے کے اسے مار مار کے باہر نکالیں گے. نکالو اس حرام کو. یقیناً اس نے بیٹھے بیٹھے حجت میں شک کیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں عدل ہوگا. جو جیسا ہوگا اندر سے باہر سے بھی ویسا نظر. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، ملک سے کروبی تک، ہر چیز اپنے سرائر و ضمائر کے مطابق ہوگی، کیونکہ حکومت اس کی ہے. جو چیونٹیوں کی نہیں، صلبوں میں نطفوں کی سرگوشیاں سنتا ہے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، شاید بعض لوگ نہ سمجھ پائے ہوں کہ میں نے کیا کہا ہے. میں نے کہا میرا امام چیونٹیوں کی آوازیں صرف نہیں سنتا، نطفوں کی سرگوشیاں سنتا ہے. بھئی چیونٹیوں کی آواز تو سلیمان بن داؤد نے بھی سن لی تھی. اور یہ خاندان ڈاکٹر صاحب چیونٹیوں کی آواز سنتا ہے؟ نہیں، فرق ہے. اصول کافی سے بڑی کتاب ہو تو لاؤ. امام چہارم فرماتے ہیں توحید پر درس دیتے دیتے میرے مولا نے ارشاد فرمایا لعل النمل الصغار تتوهم ان للہ زبانین کما لہا
چیونٹیوں کی بھی قسمیں ہیں. ایک بھورے رنگ کی چیونٹی ہوتی ہے بہت بہت چھوٹی, جو بڑے غور سے دیکھنے پہ نظر آتی ہے, سرسری نگاہ ڈالنے سے نظر ہی نہیں آتی. فرمایا وہ چھوٹی جو چیونٹی ہے وہ دل میں سوچتی ہے. وہ سوچتی ہے کیا کہ شاید اللہ کے بھی ایسے دو لمبے لمبے سینگ ہوں گے جیسے میرے ہیں. ہوتے نا چیونٹی کے دو بال جن کو ایسے ایسے کرتی رہتی ہے. مولا فرماتے وہ سمجھتی ہے کہ یہ کمال ہے, جس کے نہ ہوں وہ کمال سے خالی ہے. تھک تم ضرور گئے ہوگے لیکن میرا ساتھ دو, میرے سوزی بنو. بیٹا اچھا کیا تو تم نے نعرہ لگایا, ورنہ میں نے نعرہ تو مانگا ہی نہیں, میں نے تو ساتھ مانگا تھا. میرے سوزی بنو. میں سلیمان بن داؤد سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. وادی نمل میں چیونٹی کو ہتھیلی پہ رکھ کے بولتی ہوئی چیونٹی کی بات سننا اور بات ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر چیونٹی کی سوچ سننا. ہاں وہ جس بات سے میں رکا تھا, زیارت آل یاسین کا جملہ آیا تھا میرے سامنے. ایک زیارت ہے آل یاسین, یہ کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں, یہ کسی فرشتے کی بنائی ہوئی نہیں, یہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہیں, بنائی ہوئی اسی کی ہے جس کا عشرہ ہے. اس کے گزشتہ عشروں میں مختلف رنگ و روپ سے میں آپ کو حوالے دیتا رہا ہوں. خود سرکار نے اپنی قلم مبارک سے لکھا تھا اس زیارت کو اور اپنے شیعوں کی طرف بھیجی تھی, اور یہ لکھا یہ تھا فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْنَا فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ. نہیں سوچ لو, تھک گئے ہو تو کل, کیونکہ حقائق تو اتنے ہیں, میری زندگی ختم ہو جائے گی اور میرے سرکار کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ہاں تو ابھی کچھ اور پڑھ لیتا ہوں, یہ جملے کل پڑھ لوں گا. اچھا مولا فرماتے ہیں جب پہلے فکرے سے غور کرنا, فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْنَا. ہاں سوچنے والی بات ہے. فرمایا ہمارے شیعو, جب تم اللہ سے رابطہ کرنا چاہو ہمارے ذریعے یا ہم سے رابطہ کرنا چاہو ہمارے ذریعے, سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں اللہ سے رابطہ ہے تو بھی ہمارے ذریعے, ہم سے رابطہ ہے تو بھی بالکل ایسے ہی. کیا صاحب نظر ہوگا وہ شخص جو سوالی بن کے آیا اور کہا لیس لی عندک شفیعا سوا جودک, سوائے تیرے جود و سخا کے میرے پاس میرا سفارشی کوئی نہیں. جی میرے پاس سفارش بھی تیری سخاوت کی ہے. اللہ سے ملنا ہو تو بھی ہمارے ذریعے, ہم سے ملنا ہو
شاہ جی علی کا بیٹا ہے نا، علی نے بھی اللہ سے یہی کہا تھا، جے تو بے کا الہ کا، تیری طرف آیا ہوں تجھے لے کر. تو ہاں جے تو بے کا الہ کا، تجھے لے کے تیری طرف آیا ہوں. تو اللہ سے ملنا ہو ہمارے ذریعے، ہم سے ملنا ہو، اور جب رابطہ کرنا چاہو فرمایا ایسے جاہلوں کی طرح نہ کر لینا. فقولوا کما قال اللہ، پھر ہم سے خطاب ایسے کیا کرو جیسے اللہ کرتا ہے. آگے یہ ساری زیارت لکھی، معلوم ہوا اللہ جب ان سے گفتگو کرے تو ایسے کرتا ہے. میری امام کا یہ کہہ کہ قولوا کما قال اللہ، کہو جیسے اللہ نے کہا، اور آگے لکھا سلام علی آل یاسین، اے آل یاسین میرا سلام. وقت نہیں ہے اظہر شاہ جی میرے پاس، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی یعنی کوئی 2-3 مہینے پہلے لاہور میں نے ایک خمسہ پڑھا ہے آل یاسین پر، اور 5 دن میں نے یاسین سمجھایا ہے کہ کیا ہوتا ہے یاسین، حقیقت یاسین پر گفتگو کی ہے. وہ وہاں سے سیٹیاں منگوا لینا. یاسین ہر ایک نے ڈاکٹر صاحب سمجھا ہے کہ یا حرف ندا ہے، یعنی ایسین، حالانکہ ایسا نہیں، یاسین مکمل لفظ ہے، ورنہ اللہ یہ کہتا سلام علی آل سین. سلام علی آل یاسین دلیل ہے کہ یاسین مکمل لفظ ہے. اسی طرح دعا میں فکر ہیں، یاسین بے حق کے یاسین. میں یاسین کو یاسین کے حق کا واسطہ دیتا ہوں. جی اسی زیارت میں سے تمہیں 2-3 لفظ سنانا مقصود ہیں، اگر طبیعتیں جوبن پہ ہیں تو ذہن میں رہے. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے کہو، اور خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ بھی ایسے کہتا ہے. جن کا خالق ان کے ساتھ اتنے احترام سے بولتا ہے، نہیں میں ممنون، جیتے رہو زندہ رہو، لیکن حلال ذاتوں کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں، شرح نہیں کروں گا، بس صبح کے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. کہو گے بھی تو تشریح نہیں کروں گا. اللہ ان سے اتنے احترام سے کیوں بول رہا؟ تم نے تنہائی میں بیٹھ کے خود سے باتیں کی ہیں. جی جیتا رہو. ہاں بس خدا کی ان کے ساتھ ایسی ہی گفتگو ہے. وہ بے دل نگاہ بے نگاہی سے جب نگاہ ڈالتا ہے اپنے عکس پہ تو اس سے باتیں کرتا ہے. جی فقط لمبی میاد نہیں. ساجد کی بیٹھک یہاں سے کتنے 100 میل دور ہے؟
100 गज भी नहीं। मजलिस के बाद देख लेना बेशक, हवाले यहाँ भी मौजूद हैं। ज़ियारत आले यासीन में अल्लाह ऐसे कहता है, तुम भी कहो, फ़क़द अताकुमुल्लाहु या आला यासीन खिलाफतहु व इल्म मजारी अम्रिही फीमा क़ज़ाहु व दब्बरहु व रत्तबहु व अरादहु फी मलकूतिही फ़कशफ़ लकुमुल ग़िता। ऐ आले यासीन, अल्लाह ने तुम्हें अपनी खिलाफत अता की है। खिलाफत नहीं, अब नहीं, मैं क्यों शशदर हूं, मैं क्यों रुक गया हूं? मेरे सामने अर्श तक दीवार खड़ी हो गई है कि कहूं तो क्या कहूं। एक तरफ खिलाफत के मानी पे नजर जाती है, फिर इस जियारत के जुमले सामने हैं, नाते का गुंग हो जाता है, जबान लाल हो जाती है। खिलाफत, ये कई दफा मैं कह चुका हूं आपसे, अल खलीफतो मई यसुद्दो मसद्दहु व यफ़अलु फ़िलहु। किसी का खलीफा वो होता है जो उसकी खाली जगह को पुर करे। अब मेरी मजबूरी समझ में आई है, क्योंकि लोगत कहती है मैं यसुद्दो मसद्दहु, जो जिसकी खाली जगह को पुर करे। मैंने मिंबर छोड़ा, कोई और आलिम आ गया, उसने मेरी खाली जगह पुर कर दी। अल्लाह ने कायनात को खाली किया ही कब है? रात भी तुम कह रहे थे कि कह दीजिए, अभी बहुत देर है। अरे नहीं, मैं तुम पे तोहमत नहीं धर रहा। बड़े बड़े साहिबान जुब्बा दस्तार के बस की नहीं है ये बातें। ये तो हादी की अपनी अता होती है। नहीं, अजहर शाह जी, ये वो खानदान है, एक अगर फकीर को, गदागर को आधे मिसरे के बदले में मुल्क यमन की शाही अता कर दे, है ना, पूरा शेर भी नहीं, आधा शेर, एक मिसरा। एक भिखारी को बादशाह बना दिया। अब पूछ, हौसला है कलेजा? अरे इसे पूछ कि बादशाह तो बादशाहों को ज़ेब देती है, तूने भिखारी को क्यों दी? तो बस जिस दाता ने बादशाहों को छोड़कर गदागर को ताज दे दिया, उसी ने अबा वालों को छोड़ के गजनफर को दे दिया।
یہ تو دینے والے کا اپنا مزاج ہے. ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بڑے بڑے قد و قامت کو دیکھتے نہیں. سرکار بیٹھے فرما رہے ہیں امرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان. فرمایا ہمارے اسرار، ہمارے فضائل، ہمارا امر نہ کوئی ملک مقرب برداشت کر سکتا ہے، نہ نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے، نہ مومن ممتحن. سائل نے ایک لمحے میں دیکھا، عام ملک نہیں مقرب، چھٹی. عام نبی نہیں مرسل، چھٹی. عام مومن نہیں ممتحن، چھٹی. سر پٹا کے کہتا ہے مولا میں یحتمل ہوں. پھر آپ کے فضائل برداشت کون کرتا ہے؟ مسکرا کے فرمایا لمن شئنا، جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ کرتا ہے. تم بھی جیو جب تک دل چاہے، مرضی سے جیو مرضی سے مرو. ہاں اللہ کی جو یہاں بیٹھ کے مذاق کرے اس کی کیا بخشش ہے؟ جو یہاں بیٹھ کے مذاق کرے گا وہ بخشا جائے گا والا. مذاق نہیں کر رہا، یہی حقیقت ہے. قدموں سے تو نہ پھسلنا. رب کعبہ کی قسم ملک الموت آ کے سر جھکا کے پوچھے گا مومن دل ہے مرنے پہ؟ اور پھر تم یہ فرمان یاد رکھنا، تم اس سے کہنا آگے جب وہ کہے نا دل ہے مرنے پہ روح لے لوں، کہنا تو نے شب معراج ہمارے رسول سے علی کو سلام بھیجتے وقت یہ نہیں کہا تھا جب رسول نے پوچھا تھا تم علی کو کیسے جانتے ہو؟ تو آگے تم نے کہا نہیں تھا کہ جس دن سے اللہ نے مجھے قبض ارواح کی لہو تھمائی ہے عمر تو اللہ اقبض روح شیعت علی اللہ بامرہ. اللہ نے کہا تھا خبردار کسی شیعہ کی روح اس وقت تک قبض کرنا جب تک علی حکم نہ دے دے. اشفاق ایک پہیلی ہے، بوجھو تو جانو. پورے مجمع میں اندر حال باہر بھی وہ جو صاحبان بیٹھے ہیں گیٹ تک ہر بندہ داد دے رہا ہے سوائے ایک کے. یہ میں بعد میں پوچھوں گا، یا نہیں پوچھتا. ہر شخص داد دے رہا ہے، ایک ایک بندہ داد دے رہا ہے سوائے ایک کے. یہ آج کی پہیلی ہے، آج کا سوال ہے، بعد میں چل کے پوچھوں گا میں. ہاں جی میری طرف دیکھنا، اللہ تو جگہ خالی کرتا نہیں. پھر اس کی خلافت کیسے؟ تھوڑا سا اشارہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے اپنے سردار سے پوچھا کیسے اللہ نے آپ کو اپنی نیابت اپنی خلافت دے دی؟ وہ نہ غائب ہوتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، نہ وہ مر سکتا ہے کہ جگہ خالی کرے اور آپ آئیں. وہ بھی ہے، آپ خلیفہ بھی ہیں.
چکر کیا ہے؟ آواز آئی ہزیان نہ بکنا، منصوبات اس کے ہوتے ہیں، پورا ہم کرتے جاتے ہیں، کعبہ گھر اس کا کہلاتا ہے، آتے ہم ہیں۔ جی، اور الحمدللہ اب اس بندے نے بھی داد دینا شروع کر دی ہے، کعبہ گھر اس کا کہلاتا ہے، پورا ہم کرتے ہیں، پورا ہم کرتے ہیں، دل بیت اللہ اس نے کہا، یہاں رہتے ہم ہیں، حتیٰ کہ میدان قیامت میں عرش تخت اس کا ہوگا، بیٹھیں گے ہم۔ تو بس یہ تھوڑا سا راستہ میں نے بنایا، اسی روش کو پکڑے رہنا، ہاں پکڑے رکھو گے تو انشاءاللہ دہلیز حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ اے آل یاسین، اللہ نے آپ کو اپنی تک تو نہیں گئے ہو، خلافت عطا کی، اپنی نیابت ہے۔ اور ابھی میں نے وہ شاہ جی آدھا ترجمہ کیا تھا، آدھا چھوڑ دیا تھا، میں یسد مسدہ یفعل فعلہ، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اس کی خالی جگہ کو پر بھی کرے اور کام بھی وہی کرے جو اس کا ہے۔ ہاں اللہ نے آپ کو اپنی خلافت دی، وعلما۔ اب منبر کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، اگر داد نہ لیں تو آپ کہتے ہیں ماٹھا پڑا، ہے نا؟ حالانکہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں داد نہ مل سکتی ہے، نہ ملنی چاہیے، اور وہ چیزیں سمجھانا ضروری بھی ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت کچھ پھر قربانی دینا پڑتی ہے، چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ ہاں تو یہ جملہ بھی تقریباً انہی میں شامل ہے، وَعِلْمَ مَجَارِي أَمْرِهِ فِي مَا قَضَاهُ وَدَبَّرَهُ وَرَتَّبَهُ وَأَرَادَهُ فِي مَلَكُوتِهِ۔ اور اے مولا، اے آل یاسین، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے کہ اس کے امر کے جاری ہونے کا مقام کون سا ہے۔ فیما قضا ہو، اس کی قضا کے فیصلے، وَدَبَّرَهُ جو کچھ وہ تدبیر کرتا ہے، وَرَتَّبَهُ جو کچھ وہ مرتب کرتا ہے، وَأَرَادَهُ جو کچھ اس کے ارادے ہوتے ہیں وہ آپ ہی تو جانتے ہیں۔ اب بھائی مصطفیٰ حیدر، دروازے والوں کو آپ نہیں سونے دینا، باہر والوں تمہاری نیت پہ بھروسہ ہے مجھے کہ جاگتے رہو گے۔ فکرہ سننا، زیارت آل یاسین میں نہ ہو، ابھی زبان کٹوا کے گنگا نہ ہو جاؤں تو میرے نطفے میں شک، مانگو اپنے ہادی سے ہدایت۔ مولا تمہارا تو اتنا مقام ہے، فَكَشَفَ لَكُمُ الْغِطَاءَ، تمہارا تو اس سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ بلند کر کے نعرہ حیدری، فَكَشَفَ لَكُمُ الْغِطَاءَ۔ ہاں ٹھیک ہے،
فکشف لکم الغطاء، اللہ نے آپ کے سامنے پردے ہٹا دیے، بے پردہ ہو گیا. مجھے پھر بے ساختہ شاہ جی، بے ساختہ مجھے دشمن کی روایت کا فکر ہے، مروان کی روایت کے فکر یاد آتے ہیں. وہ کہتا ہے اندھیری رات تھی، جنت البقیع میں گیا، دعا کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز ابھر رہی تھی، میں نے کان لگایا، حسین کی آواز تھی. حسین روتے ہوئے کہہ رہا تھا اذا جاء فی الظلام مبتہلا اجابہ اللہ ثم لبہ، جو اندھیری رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. مروان کہتا ہے میں حیران ہوں، ابھی حسین کا یہ جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ عرش کی جانب سے آواز ہے لبیک عبدی وانت فی کنفی. کیا آواز آئی؟ لبیک عبدی، لبیک میرے بندے. پالنے والے تیرے یہ گندے بندے کیا کریں؟ ہم تجھے لبیک کہتے ہیں، تو اسے کہہ رہا ہے. اور نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور جب احرام باندھتے ہو حج پہ کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک. کہتے ہو نا لبیک اللہم لبیک، تو اسی لیے میں کہا ہم تجھے کہتے ہیں لبیک، تو اسے کہتا ہے لبیک. اور دیکھو آواز قدرت ہے. حسین سنتے تو ہم سب کی ہیں، بولتے بھی ہم اور ہیں، تیرے بزرگوں کے ساتھ بھی بولے، لیکن تیرے اور ان کے درمیان ایک فرق رکھا ہے میں نے. صوتک تشتاقہ ملائکتی فحسبک سترا قد سفرنا ہو، میں جاگنا ورنہ میں سمجھوں گا قاتل ہو تم. علم کا بھی قتل کیا، خطابت کا بھی، حقیقت کا بھی، فضیلت کا بھی. حسین تیرے بزرگوں سے بولا پردے کے پیچھے، تیرے سامنے سے پردہ ہٹا کے بول رہا ہوں. ہاں اب تھک گئے ہو نا؟ تنویر نقوی تو تھک گیا ہے نہیں؟ اچھا بارہ اسے کہنا کچھ نہیں، تھکا نہیں ہے بیچارہ. کہیں امام باڑے کے باہر گھیر لو کہ تیری وجہ سے سمٹا تھا بیان ہے. فکاشف لکم الغطاء، آپ سے پردہ ہی کوئی نہیں. اور میں زیادہ لمبی میعاد کی بات نہیں کر رہا. کل رات میں نے بتایا نہیں، ابھی 45 منٹ نہیں ہوئے تھے، پھر بلا لیا ادھر، دو بدو روبرو گفتگو کرنے کے لیے. اللہ اب بس ایک جملہ ہے، دو فکرے ہیں، وہ سن لو. میں گیا السلام علیکہ، ذہن میں رہے مولا نے تیرے لکھا کہ ایسے کہو جیسے وہ کہتا ہے.
اب ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کے فکرے ہیں. السلام علیکہ یا محفوظا باللہ اللہ نور امامہ و ورائہ و یمینہ و شمالہ و فوقہ و تحتہ. اب کیا میں اس کا ترجمہ لفظی کر سکتا ہوں بھلا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب میں مجبوری ہے میری، میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا. سلام ہے وہ ذات جو محفوظ ہے اللہ کے ساتھ. میں پوچھوں یہ چھت محفوظ ہے، گر تو نہیں جائے گی؟ آپ کہو گے اندھے ہو، ہم نے اسے محفوظ کر دیا ہے ستونوں کے ساتھ. پتہ نہیں سر سے گزر گیا یا شہن دل میں اترا. تو تیرا امام محفوظ ہے اللہ کے ساتھ. جب تک یہ ستون ہے چھت گر نہیں سکتی، جب تک اللہ ہے. ہاں السلام علیکہ زیارت آل یاسین کے فکرے ہیں میرے بنے ہوئے نہیں ہیں. السلام علیکہ یا محفوظ باللہ جو اللہ کے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ محفوظ ہے. کوشش کرتا ہوں اے وہ ذات جس کے آگے بھی نور ہے، جس کے پیچھے بھی نور ہے، جس کے دائیں بھی نور ہے. جاگتے رہو گے ورنہ رہ جاؤ گے. جس کے آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، اوپر بھی نور ہے، نیچے بھی نور ہے، اور وہ سارا اللہ ہی تو ہے. ہاں بس میں راضی، ختم ہو گئی بات. ایک فکرہ رہ گیا، سنو جاؤ. السلام علیکہ یا مخزونا فی قدرت اللہ نور سمعہ و بصرہ. اے وہ ذات جس کی سماعت اور بصارت کا نور اللہ کی قدرت میں چھپا ہوا ہے. دیکھیں بادشاہوں کے خزانے ہوتے ہیں، وہاں کیا رکھتے ہیں؟ گندم. کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہیرے جواہرات، واہ واہ. یعنی جو سب سے قیمتی شے ہوتی ہے بادشاہ کی وہ رکھتا ہے خزانے میں. جو چیز خزانے میں ہو وہ کہلاتی ہے مخزون. السلام علیکہ یا مخزونا فی قدرت اللہ، وہ ذات جس کی بصارت اور سماعت کا نور اللہ کی قدرت میں مخزون ہے، یعنی اللہ کی قدرت خزانہ ہے، اس میں جو شے چھپی ہوئی ہے.
جو جواہر کے طور پر ہے وہ تیرے امام کی بصارت کا نور ہے، وہ تیرے امام کی سماعت کا نور ہے، اسی لیے تو یہ آوازیں نہیں نطفوں کی آہٹیں سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے، میں راضی، میرا 12واں تم سے راضی ہو، اللہ نے کہہ کے بھیجا تھا میرے امام سے، تیرے 11 بزرگ میرے ظاہر کا مظہر ہیں، تو میرے باطن کا مظہر ہے، وہ اللہ کے مظہر ہیں، تو ہوا کا مظہر ہے۔ جو ظاہر میں کہے گا ادرکنی، تیرا دادا علی آئے گا، جو پکار نہ سکے، جو بول نہ سکے، یعنی چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، اللہ جانے کروڑوں کو کروڑوں بار کروڑوں سے ضرب دو پھر بھی عدد کم ہوگا۔ اتنی مخلوق ہے جو زبان بے زبانی سے دل میں اللہ کو پکارتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میری سماعت بھی ہے، تو میری بصارت بھی ہے، چونٹی پکارے گی مجھے، بچائے گا تو۔ ہاں اسے اب سمجھ میں آئی میں کیوں کہا کرتا ہوں یہ توحید کا ظاہر ہے، یہ اس کا بدل ہے۔ بدل نہیں سمجھتے ہو بھائی؟ میرے ابا نے حج نہیں پڑھا تھا، تم حج بدل کر لو۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائیں۔ بہت پڑھ لیا، بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، بہت کم۔ منبر کی قسم یہی جملے پڑھے ہیں کتابوں میں، ظہور کریں گے، 5 آوازیں دیں گے، 2 میں فضائل ہے، 3 میں مصائب ہے۔ سمجھ آ جائے تو شاید مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پہلی آواز دیں گے، یا اہل العالم، اے کائنات والو، انا القائم المنتقم، انا الامام القائم، یا اہل العالم انا الصارم المنتقم۔ او دنیا والو، میں ہی امام قائم ہوں، میں اللہ کی بدلے لینے والی برہنہ تلوار ہوں۔ یہ 2 فقرے بول کر جانتے ہو تیسرا فقرہ کیا بولیں گے؟ عزت حیدر کی قسم یہی دیکھا ہے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اللہ اکبر۔ اور زمانے والوں لوگوں نے میرے دادا حسین کو پیاسا ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ یقیناً بہت نازک ہیں تمہارے دل، پہلے جملے پہ ہی بے تاب ہو گئے ہو۔ ان جدی الحسین قتلوہ
अदशानन, इन्होंने मेरे दादा हुसैन को प्यासा ज़िबा कर डाला। अगला जुमला कहूं, फिर कहेंगे या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैन तारहू हो उरियानन, जालिमों ने मेरे मजलूम दादा को रेत पर बगैर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, लफ्ज से एक ही है। मैंने यानी अगला जुमला जो कह रहा हूं उसका जो ततिम्मा है, मिंबर की कसम, उस तरह जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा। 16 साल का था, मिंबर पे बैठने लगा, ये वक्त आ गया, इसी की कसम कभी नहीं पढ़ा। आज पढ़ने लगा हूं, पता नहीं कितने कलेजे चिर जाएंगे। हाँ, क्योंकि हसरत तेरे इमाम ज़माना की है, इसलिए मैं छुपा भी नहीं सकता। हाँ, पर्दे में शाम वाली मेरी ज़ामिन है। फिर यानी मसाइब की तीसरी और इमाम की 5वीं आवाज उभरेगी, या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैना शाहकूह उदवानन। और दुनिया वालों, इतनी दुश्मनी थी मेरे गरीब दादा से, इतना पामाल किया गया, अब माफ कर देना, इतना पामाल कर गया कि जब मेरी दादी जैनब मक्तल में आई, रेत उठा के कहते थे कुलसूम इसमें मिट्टी कितनी है और हुसैन कितना है। जालिमों ने ऐसे घोड़े दौड़ाए कि अकबर बेगे बाबा का बदन खाक में। मोमिनात की शिरकत मुबद्दल वसादत फरमा, हमारी योलिदा में आने को जो मन बे औलाद है और आदर लगना तो जो मकरूज और तंदुरुस्त जो बेगुनाह पैदे हैं, जमी मोमिनीन मोमिनात के जहाजात पर आदर शरीयत के नज़दीक जा सके। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस के जल्द अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जतुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअति व फी कुल्लि साअत من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ مقاعد مناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.